السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ آپ کو اس کورس میں خوش آمدید۔ بچوں، اس کورس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ واقعات سنیں گے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بچوں، ان واقعات میں جو سب سے پہلا واقعہ ہم پڑھیں گے وہ ہے آغاز وحی، یعنی کہ وحی کا آغاز کب ہوا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے آتے تھے۔ تو اس کورس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پیغام کب سے لانا شروع ہوئے، ٹھیک ہے نا، اس کی ابتدا کب ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے جب 40 ایئرز ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا اکیلے رہنا، تنہا رہنا اچھا لگنے لگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ اپنا کھانے پینے کا سامان لے کے، ستو پانی یہ سب لے کے مکہ سے کوئی 2 میل کے فاصلے پر نا ایک پہاڑ ہے، اس کے اوپر ہے غار حرا، وہاں آپ جایا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ آپ جب جائیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب لوگ، تو آپ دیکھیے گا وہاں جا کے انشاءاللہ۔ تو وہ پہاڑ پہ آپ جایا کرتے تھے اور وہ چھوٹا سا ایک غار ہے نا وہ، تو اس میں آپ عبادت کیا کرتے تھے، رمضان کی راتیں وہیں گزارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ان کو نا مکہ کے قریش مکہ کی جو کفر و شرک کی باتیں تھیں نا وہ آپ کا نا ان پہ دل مطمئن نہیں ہوتا تھا، یعنی وہ لوگ تو بتوں کی پوجا کرتے تھے اور بھی دوسری ان میں بری باتیں تھیں، وہ آپ کو اچھی نہیں لگتی تھیں، آپ بالکل نہ ان کو پسند نہیں کرتے تھے۔ لیکن آپ کے سامنے کوئی راستہ بھی نہیں تھا، جیسے اب ہم ہیں، ہم مسلمان ہیں نا الحمدللہ، ہمیں پتہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، نماز روزہ اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے باتیں بتائی ہیں وہ ہم ان پر عمل کرتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن آپ اس غار میں جاتے، عبادات کرتے، غور و فکر کرتے تھے۔ تو یہ نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پلان تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تیار کر رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے بچوں کہ تمام پیغمبر جو ہیں ان سب پر وحی جو ہے وہ 40 ایئرز جب ان کی ایج ہو گئی ہے نا تب آئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید کی آیات لے کر جب تشریف لائے تو آپ کی عمر 40 سال تھی۔ یہ 21 رمضان المبارک تھی، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے واقعے کو نا حضرت عائشہ نے بڑا اچھا تفصیل سے بیان کیا ہے، آپ لوگ غور سے سنیے گا، آپ کو بڑا اچھا لگے گا، ٹھیک ہے؟ میں سناتی ہوں آپ کو، لیکن نا تھوڑا سا میں اپنے الفاظ میں اس کو بھی بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا نیند میں اچھے خواب سے ہوئی۔ آپ جو بھی خواب دیکھتے وہ سپیدہ صبح کی طرح نمودار ہوتا تھا، یعنی سب سے پہلے کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل سچے خواب آنا شروع ہو گئے، رات کو سوتے تھے اور ایک دم جب صبح اٹھتے تھے تو وہ خواب جو تھا وہ سچ ہو جاتا تھا بالکل۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ تنہائی محبوب ہو گئی، یعنی آپ کو اکیلے رہنا اچھا لگنے لگا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں خلوت اختیار فرماتے، یعنی وہاں پر رہتے اور کئی رات گھر تشریف لائے بغیر مصروف عبادت رہتے، یعنی وہاں عبادت کرتے، غور و فکر کرتے۔ آپ اپنے ساتھ نا کھانے پینے کا سامان لے جاتے اور پھر جب وہ کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا نا تو حضرت خدیجہ کے پاس واپس آتے اور تقریباً اتنے ہی دنوں کا پھر سے سامان لے جاتے، یہاں تک کہ آپ کے پاس حق آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، یعنی آپ کے پاس ایک فرشتہ آیا، اس نے کہا پڑھو۔ آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، آپ کو پتہ ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، تو آپ نے سچ کہا کہ بھئی میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے پکڑ کر اس زور سے دبایا کہ میری قوت نے چھوڑ دی، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے دوبارہ پکڑ کر دبوچا اور پھر چھوڑ کر کہا پڑھو۔ میں نے پھر کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔
اس نے تیسری بار پکڑ کر دبوچا اور پھر چھوڑ کر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھو اور تمہارا رب نہایت کریم ہے۔ یہ سورہ علق کی آیات ہیں شروع کی۔ ان آیات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے، یعنی گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دھک دھک کر رہا تھا، اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑا دی، یہاں تک کہ آپ کا خوف جاتا رہا، یعنی تھوڑے آپ مطمئن ہوئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا واقعہ بتایا اور بتایا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے تو اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ حضرت خدیجہ نے کہا قطعاً نہیں، بخدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کریں گے، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اور پھر درماندہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، ان کی میزبانی کرتے ہیں، ہمیشہ حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ جو ہیں وہ آپ کو اپنے کزن یعنی چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل جو ہیں ان کے پاس لے گئیں۔ ورقہ بن نوفل جو تھے نا وہ جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے، یعنی کرسچن ہو گئے تھے، اور عبرانی زبان جو ہے نا لکھنا جانتے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ انجیل لکھتے تھے۔ انجیل پتہ ہے نا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، تو وہ اس کو لکھتے تھے۔ اس وقت آپ بہت بوڑھے تھے اور اندھے ہو چکے تھے، یعنی نابینا ہو چکے تھے۔ تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ نے کہا کہ بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کوئی دیکھا تھا بیان کر دیا۔ اس پر ورقہ نے کہا کہ یہ تو وہی ناموس ہے جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ کاش میں اس وقت توانا ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا جیسا کہ تم لائے ہو تو اس سے ضرور دشمنی کی گئی۔ اگر میں نے تمہارا زمانہ پا لیا تو میں تمہاری زبردست مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ جو تھے وہ جلد ہی فوت ہو گئے اور وحی کا سلسلہ اس وقت رک گیا۔ اب کیا ہوا کہ جب وحی کا سلسلہ تھوڑے دن تک رک گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا تھوڑے پریشان ہوئے، غمگین رہتے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے اور آپ کو کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول برحق ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جب تھوڑے دن وحی جو بند کی گئی نا اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ڈر اور یہ خوف جو ہے نا وہ نکل جائے، اور جب وہ ڈر خوف نکل گیا اور آپ کے دل میں شوق پیدا ہونے لگا کہ دوبارہ سے میرے پاس وحی آئے، تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ تو اس طرح بچوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر وحی آنا شروع ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم نے الحمدللہ پڑھا کہ وحی کا آغاز کس طرح ہوا۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ ہے کہ آپ نے یہ سبق غور سے سننا ہے۔ اب ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ملیں گے۔ ٹھیک ہے، جب تک دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔